मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम नए अहदनामे में से देखेंगे इब्रानियों के नाम का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 6वें बाब की 6वीं आयत तक। नए अहदनामा में से 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 6वें बाब की 6वीं आयत तक। और मैं चाहूंगा कि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ताज़ीम में खड़े होंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुने। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इब्रानियों 5वां बाब 11वीं आयत से लेकर 6वें बाब की 6वीं आयत तक गौर से खुदा के कलाम की तिलावत को सुने। लिखा है, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बचा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेकोबख्त में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। बस आओ, मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अपनी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके इलानिया जलील करते हैं। खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। श्री करते यहां पर एक बहुत ही अहम फिक्रा है कि बस आओ, मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। किसकी तरफ कदम है? कमाल की तरफ। आप जो सवाल में हैं, अब कमाल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। आप जो बदी में थे, अब नेकी की तरफ आना शुरू कर दे। आप जो इब्लीस की तरफ से होकर काम किया करते थे, अब खुदा की तरफ से होकर नेकी के काम करना और यीशु की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। जवाब में से कितने लोग हैं जिन्होंने बड़े होकर पानी का बपतिस्मा अभी तक नहीं दिया? कितने लोग हैं? आप खड़ा करें, सही, जरा आप खड़ा करें। जो
नेकी और भली को जानते हैं, पहचानते हैं। अच्छा, यही लोग बताएं कि आप दुआ करते हैं? अगर दुआ करते हैं रोजाना तो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने बपतिस्मा पानी का नहीं लिया उनकी बात कर रहा हूं। क्या आप दुआ करते हैं रोजाना? जी करते हैं। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा, क्या आप कभी रोजा रखते हैं? कितने लोग रोजा रखते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं यही लोग जिन्होंने अभी तक बड़े होकर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया? आप में से कितने लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को अपने किरदार से पेश करें? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उधर आप खड़ा करें। कितने चाहते हैं कि हम अपने किरदार से यीशु मसीह को पेश करें? करना चाहते हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम मसीह की तालीमात पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे? उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जो चाहते हैं हम यीशु मसीह की तालीम पर चलते रहें और हम चल भी रहे हैं। कितने आते हैं? हाँ जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब कुछ सवाल होंगे उनसे जिन्होंने पानी का बपतिस्मा दिया हो। तैयार हो? अब हमें हकीकत की तरफ आने की जरूरत है। पहले भी हम हकीकत की तरफ थे, लेकिन अब हमने उसको ज्यादा करना है। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। जिन लोगों को 2 साल से ज्यादा हो गया है बपतिस्मा लिए हुए पानी का, वो जरा आप खड़ा करें। जिन लोगों को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आप खड़ा करें, जरा बुलंद करें। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 साल अब यानी 2 साल हो गया है, तो आपकी पुरानी जिंदगी से बेहतर आपकी नई जिंदगी होनी चाहिए। रोज बरोज आपको कमाल की तरफ बढ़ना है, अपने कदम उस तरफ बढ़ाने हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बाइबल मुकद्दस में जब लोग नए नए मसीह में आए, जब रसूलों ने मुनादी की, तो तब भी लोगों ने जज्बाती होकर यीशु को कबूल कर लिया, यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात देता कबूल कर लिया, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी उसी जिंदगी में वापस चले गए और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते गए। अपने ऊपर लेबल लगवा लिया, हम ईमानदार हैं, लेकिन अंदर से उनके वो काम वो तब्दील नहीं हुए। हमें बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस स्टीफनस का जिक्र मिलता है कि जब मुकद्दस स्टीफनस जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद जब उन्हें कलीसिया की जिम्मेदारी दी जाती है, 7 लोगों को कलीसिया की जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, जो कि उनकी जरूरियात का ख्याल रखते हैं। वो यूनानी माइल और औरतें जो बेवा औरतें थी, उनका ख्याल रखना उन लोगों का काम था। लेकिन ये सिर्फ वैसे के काम नहीं करते थे, बल्कि इनका काम और ये था कि ये खुदा के कलाम को भी ध्यान करते। मुकद्दस स्टीफनस जो है वो क्या करते हैं, वो एक बावर्ची थे, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने की बारी आती है, तो मुकद्दस स्टीफनस जो है वो एक लंबा वार सुनाते हैं। वो शरीयत से लेकर खुदावंद यीशु मसीह तक आते हैं, वो मुकद्दस मूसा से लेकर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी तक, उसके मरने और झूठने तक आते हैं और उनको बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों इस दुनिया में आए। और मुकद्दस स्टीफनस जब खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहे होते हैं, तो मुकद्दस स्टीफनस को जो है वो संसार कर दिया जाता है और फिर क्या कर दिया जाता है, उसमें शहीद कर दिया जाता है। और उन्हें पहला टाइटल मिलता है बाइबल मुकद्दस में, नए आदराने के अंदर, जो सबसे पहला मसीह के बाद शहीद शख्स हुआ, मसीह के मरने के बाद मसीह की गवाही देते हुए, वो मुकद्दस स्टीफनस थे। और वो खुदावंद यीशु मसीह की
गवाही देते देते अपनी जान अपने हाथों से खो बैठते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को जब देखते हैं आसमान की तरफ तो कहते हैं कि मैं आसमान को खुला हुआ और इब्ने आदम को खुदा बाप की तरफ दाहिनी तरफ मैं खड़ा हुआ देखता हूं और उनका अस्तित्व जो है वो अपनी जान खुदावंद को दे देते हैं, अपनी जान खुदावंद के लिए दे देते हैं और इस गवाही को कायम करते हैं। और मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा आजाद है कि मसीह के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे? मुकद्दस स्तिफनुस। और इस बात की गवाही ना सिर्फ अब बल्कि जब हम मसीह खुदावंद के पास भी चले जाएंगे तो हम ईमानदार होते हुए हमेशा ये याद रखेंगे कि सबसे पहले मसीह के लिए कौन शहीद हुआ? मुकद्दस स्तिफनुस। और ये क्या थी? गवाही थी। मसीह की गवाही, मसीह की तालीम, मसीह का किरदार इस जमीन पर पेश किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल तो किया लेकिन अपनी जिंदगी वैसे ही रखी। एक जादूगर का जिक्र मिलता है जो सामने में था, शमौन जादूगर का जिक्र मिलता है। जब मुकद्दस फिलिप्पुस उस शहर में जाते हैं, वहां पर इंजील सुनाते हैं तो लोग मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। और क्या होता है? वहां पर जो शमौन जादूगर है वो भी, जिसको एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया हुआ था, जो अपने आप को समझता था कि मैं एक बहुत बड़ा शख्स हूं, वो जब देखता है कि खुदा की कुदरत मेरे जादू से बढ़कर काम करती है तो वो भी खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात देता कबूल करता है और बपतिस्मा ले लेता है। अब किस लिए? इधर देखें, इधर देखें, किस लिए उसने जादूगर ने बपतिस्मा लिया? कि मैं जो करामात करता हूं, मसीही लोग इससे बढ़कर करते हैं, मैं इसलिए बपतिस्मा लूंगा कि मैं भी इससे बढ़कर करामात करूंगा। और वो बपतिस्मा ले लेता है। बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है? जब शागिर्दों को पता चलता है, रसूलों को पता चलता है कि सामरिया में भी बहुत सारे लोग मसीह पर ईमान लेकर आए, तो मुकद्दस पतरस जो है वो भी वहां पर आते हैं और मुकद्दस यूहन्ना भी उनके साथ सामरिया में आते हैं। और जब देखते हैं कि मुकद्दस पतरस के हाथ रखने से लोग पा रहे हैं, लोग इस बख्शिश को हासिल कर रहे हैं, लोग इस इनाम को हासिल कर रहे हैं, तो ये शमौन जादूगर जो बड़ा दौलतमंद था, इसने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर रखी थी और ये देखता है कि रसूलों के पास इतना बड़ा इख्तियार है कि रसूल किसी पर हाथ रखते हैं तो रूह कुछ मिल जाता है। अब रूह कुछ मिल जाता है तो मुझसे भी बड़े बड़े काम होते हैं। मैं एक जादूगर हूं, मेरे जादू से बढ़कर खुदा का पाक काम करता है। तो ये अब उस जादू से बढ़कर नया फार्मूला लेना चाहता है और क्या करता है? बहुत सारे रुपए लेकर मुकद्दस पतरस के पास आ जाता है और कहता है कि ये मुझसे पैसे ले लो और मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो लोग घुस पाए। लेकिन मुकद्दस पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गालिब हो, तेरे रुपए तेरे साथ गालिब हो, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया है। तेरे रुपए तेरे साथ गालिब हो। मेरे अजीजों, उसने खुदा की बख्शिश को रुपए पैसे से तोड़ने की कोशिश की। उसने अपने रुपए पैसे उन मुकद्दस पतरस के कदमों में रख दिए, कहा कि ये रुपए पैसे ले लो और मुझे ये इख्तियार दो। और मेरे अजीजों, अगर ये इख्तियार रुपए पैसे वालों के पास होता तो आज जो अमीर लोग हैं उन्हीं के पास खुदा का पात्र होता, उन्हीं के पास ये इख्तियार होता कि वो दूसरों पर हाथ रखें और वो रोग कुछ पाए। लेकिन मेरे अजीजों, रोग कुछ जो है ये खुदा की तरफ से बख्शिश है, चाहे अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो तंदुरुस्त है, चाहे वो बीमार है, जो भी है, जो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लेता है और पानी का बपतिस्मा ले लेता है तो रूह उसको इनाम में मिल जाता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके लिए
पैसा देने की जरूरत नहीं है। खुदावंद को अपना वक्त दें। शागिर्दों ने उनको सिपाही देके अपने आप को रियासत में मशहूर रखा, धुआं करते रहे, खुदा के हुजूर में जाते रहे, और खुदा ने क्या किया? खुदा ने भी ऐन वक्त पर अपना वादा पूरा किया। एक तरफ में पैसे लेकर आ रहा है और उसके दिल में यह ख्याल है कि शायद मैं खुदा को पैसों से खरीद लूंगा, खुदा की बख्शिश को पैसों से खरीद लूंगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ चर्चेस के, जब हम लीडरशिप पे काउंसलिंग करते हैं, जब हम सेमिनार करते हैं, तो बातें डिस्कस की जाती हैं कि जिन लोगों के पास रुपए पैसे होते हैं और जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं, पादरी लोगों में ड्रॉ कर रहे होते हैं, पादरी साहब के हमने ठीक है जी कहोगे मुकद्दस पतरस ने छिड़क दिया। क्या किया? कि तू और तेरी दौलत दोनों खर्च हो। आज लोग रुपए पैसे से खुदा की बख्शिशों को लेना चाहते हैं। आज लोग अपने रुपए पैसे से पार्टियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आज लोग रुपए पैसे की वजह से वो चाहते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा पार्टी करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कम से कम मैं नहीं करूंगा। कोई और करता है तो करे, उसके पैसे उसके साथ गलत हो जो इस तरह की सोच रखता है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो रुपये पैसे से भर है। आमीन। और ये शख्स भी पैसे लेके आ, पैसे लेकर आ जाता है। हमारे उस्तादों ने हमें एक बात सिखाई, उन्होंने क्या पुत्र गलत चिट्ठी नहीं, मैं अल्लाह से बिगाड़ तो ले आया, गलत चिट्ठी नहीं देनी। तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा हमारी कलीसिया में अगर किसी बेटी का निकाह होगा, हम उनसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, खुशी ना 2000 रुपये देते ओके। तो पादरी साहब नहीं कहेंगे 10,000 दो 15,000 नो। मैं आपको ये बात अल्फाज में कह रहा हूं। खुदा की बख्शिश, खुदा ने जो आपको इख्तियार किया है, पैसे रुपए पैसे से बढ़कर है। और देश जादूगर बपतिस्मा ले लिया, यीशु को शख्सियत कबूल कर लिया, लेकिन अभी उसके पास जो दौलत है वो दौलत को खुदा की बख्शिश से बढ़कर समझ रहा है। दौलत को वो समझता है कि मैं इस दौलत से जो चाहूंगा करूंगा, लेकिन मुकद्दस पतरस से वहां पर एक छाड़ देते हैं। और फिर लिखा है तेरा इस अमल में ना हिस्सा है ना बदला, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं, तेरा दिल खुदा के हुजूर खालिस नहीं है। तू अपने रुपए पैसे पर घुमंड करता है, तेरे पास रुपया पैसा है, इसलिए तू रसूलों को उस रुपए पैसे के मुताबिक चलाना चाहता है। तू समझता है रसूल रुपए पैसे के भूखे हैं और मैं रसूल से। मुकद्दस पतरस को पता चल गया था ये शख्स खुदा की हजूरी में लेकर आ रहा है इस चीज को, तो इसके पीछे इसका लालच है, इसका दिल जो है वो नाखालिस है। ये खालिस तौर पर खुदा के हजूर में नहीं दे रहा है, इसके पीछे अपना कोई और मकसद है। और यही नहीं, इब्तिदाई कलीसिया की मिसाल लेते हैं। इब्तिदाई कलीसिया क्या करती थी? वो रिफाकत रखती थी, रसूलों से तालीम पाती थी, दुआ करती थी और रोटी तोड़ती थी। आज भी लोग यीशु को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन ना तो तालीम पाते हैं। जुमेरात की बाइबल स्टडी हुए क्या अपने कमान कोई कितने गया होंगे, कोई कितने गया होंगे, पांच साहब एक आगे बुलाते होंगे ने, पांच साहब सारे काम छाड़ छुड़ा के, अपना फिजल छाड़ छुड़ा के, अपनी ट्रेनिंग छाड़ छुड़ा के इधर पहुंचे होते हैं। और ईमानदार जो भी कहते हैं हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, वो क्या करते हैं? अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, अपने अपने घरों में या किसी और के घर में जाकर खुशखबरियां उड़ा रहे होते हैं और खुदा के कलाम की तालीम ही नहीं पाते।
یہ لوگ تعلیم پا رہے تھے، پھر کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگ رفاقت رکھ رہے تھے. روحانی رفاقت بہت زیادہ ضروری ہے. چرچ میں اگر روحانی رفاقت نہیں ہے، آپ کا بپتسمہ لینا ہے وہ موجود ہے اور آپ ابھی تک خالص نہیں ہیں، آپ کے اندر ابھی ملاوٹ موجود ہے. اگر 20 سال ہو گئے ہیں بپتسمہ لیے ہوئے، اگر آپ وہاں پر ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بڑے نہیں بلکہ آپ مسیح سے بہت دور ہو گئے ہیں. آپ کے اوپر صرف لیبل لگا ہے لیکن ابھی تک آپ اس معیار تک نہیں جا سکے جس پر آپ کو جانے کی ضرورت ہے. رفاقت دعا کرتے تھے. آج جنہوں نے بپتسمے لیے ہوئے کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنا ٹائم خدا کو دیتے ہیں، کتنی باتیں خدا کے ساتھ کرتے ہیں. ٹیلی فون پہ تو شاید 3 گھنٹے کی بات کرتے ہیں، فیس بک پہ شاید 5 گھنٹے لگا دیتے ہیں اور یوٹیوب پہ تو بے شمار وقت دیتے ہیں، لیکن مسیح کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. کون ہم؟ بپتسمہ یافتہ، بپتسمہ لیا ہے نہیں. اور جب بیاہ شادی پہ جاتے ہیں تو ڈی جے سے گانا لگ رہا ہے تو سب کو پہلا بپتسمہ نہیں پہ بپتسمہ کا آگے لگاؤں کہتے ہیں تو بپتسمہ نہیں. ہاں میں بپتسمہ نہیں. تو پھر کیا یہ نہیں کر سکتا؟ بھائی بپتسمہ لیا ہے، اب تیری زندگی پہلی زندگی سے فرق ہونی چاہیے. اب تو شادیوں میں جائے تو لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کر، وہاں پر لوگوں کو بٹھا لے، ایک جو ہے وہ خود سے اکٹھ کر دے، وہاں پر گیت گانے شروع کر دے، وہاں پر خدا کا کلام کی بات کرنا شروع کر دے. بیاہ شادیوں میں صرف ڈانس ناچ گانا ہی نہیں بلکہ بیاہ شادیوں پر یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ انہیں خدا کی تعلیم بھی دے سکتے. آمین. چوری دوسرے بھی طرف دے، بپتسمہ جنا لے آؤ ان طرف دے. کہتے ہیں یہ تو ساری دنیا کا دی، بھائی ساری دنیا کرتی ہے، انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا، انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا. فلانی بہن نے کو آٹا لے کے گئی تو دے کے نہیں نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ ہی جو جا کے آٹا لینا ہے، اپنا بھی لینا ہے تو تھوڑا سا زیادہ بھی آیا ہے تو مہینہ ہو گیا آپ ہی نہیں دیتا تو کہا ہے انہیں نہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں اس کے پیچھے نہیں دیتا. بھائی اس نے نہیں دیا، اس کے پاس تعلیم نہیں. تیرے پاس وہ تعلیم ہے میری بہن، میری بیٹی، تیرے پاس وہ تعلیم ہے، تیرے پاس ہے تو اسے دے. اگر جیسا وہ تیرے ساتھ کر رہا ہے تو ویسا ہی کر رہا ہے تو پھر تو مسیح کا شاگرد اور مسیح کی شاگردہ نہ ہوئی. اگر وہ جیسا تیرے ساتھ کر رہا ہے تو بھائی جب تو کسی کے ساتھ اچھا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے انداز سے متاثر ہو کر تیرے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے. اگر تو اس کا برا اثر لے رہا ہے تو تیرے اندر یہ قوت ہونی چاہیے تیرا اچھا اثر ہو. آمین. اور بعض اوقات ہم خدا کو روپے پیسے سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے خدا کہتا ہے ویسے خوش نہیں کرنے کی کوشش کرتے، اسی اپنے طریقے نہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا اعمال کی کتاب میں ابتدائی کلیسیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ عبرانیوں کے مصنف لکھتے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ استاد ہونا چاہیے. لیکن تجھے ہلے اتنے ہی ٹکے ہو، اتنے ہی ہلے تمہوں نے پیدا کرنا پڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم ابھی تک اس لیول پر نہیں آ سکے. اگر 15 سال ہو گئے بپتسمہ لیے ہوئے تو آپ کو اس روحانی میں آپ ہونا چاہیے. اگر 10 سال ہو گئے تو 15 سال والے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اگر 5 سال ہو گئے تو 10 سال والے 15 سال والے کو دیکھ اس کے مطابق پیچھے چلنا شروع کر دے. لیکن نہیں، ایسا نہیں. جن زیادہ دیر ہو گئی ہوتی ہے نا بپتسمہ لے وہ زیادہ خطاب کرنے شروع کر دیا. خیر اور بڑا پرانا بپتسمہ میں پلا میں
کیا کہتے ہیں؟ وقت کے خیال سے، وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. ابھی بھی تمہیں بپتسموں کی تعلیم دینی پڑ رہی ہے. ابھی بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ دعا کیا کرو. ابھی بھی تمہیں کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھا کرو. ابھی بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے قرآن کو پڑھا کرو. ابھی بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے چل جایا کرو. ابھی بھی تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے بائبل اسٹڈی میں جس میں روحانی ترقی حاصل ہو. اور میرے عزیزوں، ہم بہت سارے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ روحانی طور پر تو پھرنا چاہتے ہیں، پھر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز اس کو ہم اپنے حساب سے کنٹرول کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دولت. ایماندار، بڑے بڑے ایمانداروں کو ہم دیکھا ہے روپے پیسے کے معاملے میں وہ اپنا ہی طریقہ استعمال کرتے ہیں. حنانیہ اور سفیرہ ابتدائی کلیسیا کی باتیں کرتے ہو دیکھیے سی خدا حنانیہ اور سفیرہ نے جائیداد بیچی اس لیے خدا کو دینے کے لیے. نئے نئے ایماندار ہے، یہ نئے نئے ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں. نئے نئے ابھی جو 15 سال سے 20 سال سے 10 سال سے 8 سال سے 5 سال سے اگر آپ اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں سمجھ رہے تو یہ کلام آپ سب دیکھیے. حنانیہ اور سفیرہ یہ دونوں کیا انہوں نے جائیداد بیچی، اور جائیداد کس لیے بیچی کہ ساری کی ساری یہ پیسہ کس کو لا کر دینا ہے؟ خدا کو، رسولوں کے قدموں میں ڈالنا ہے. اور کیا ہوا؟ اس نے اپنی بیوی جنہیں قیمت نہیں نا ادارے کا وہ دیکھو نہ کچھ گیا اپنے بت دبا دی. اسی چلو ہتھیار ہے جہاں کے لوگوں کو پتا ہے زمین جیسا بیچی تو پیسے دبا دیں تو لوگ کہیں گے واہ بڑی گل. ورنہ اپنا سارا پلاٹ بیچ کے تو سارے کا سارا پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ چرچ میں دے رہے ہیں. اپنی طرف سے وہ نیک نام بننا چاہ رہے ہیں، دکھاوا. باہر لیول کچھ اور ہے، اندر کچھ اور چل رہا ہے. کیا کیا؟ حنانیہ اور سفیرہ نے جائیداد بیچی. جائیداد بیچ کر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں صرف اس بات کا اندازہ ہے اور خدا جس کو ہم نے قبول کیا ہے شاید پانی بھی لیتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جیسے لوگ اپنی تمام تر پراپرٹیز بیچ کر خدا کے قدموں کے میں لا رہے تھے، خدا کے لیے لا رہے تھے، رسولوں کی قدموں میں لے کر آ رہے تھے، یہ بھی دل کو بیچے اپنی پراپرٹی کو بیچ دیں. جائیداد بیچ دیتے ہیں. جائیداد بیچ کے لکھا ہے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. ہو سکتا ہے اس لاکھ روپے کی زمین بیچی ہے. ایک مثال دے کتنا دن لگ رہے تھے خدا نے کتنا دن لگ رہے سارے کا سارا پیسہ خدا کے گھر میں کتنا دیا؟ ایک حصہ، یعنی 2 حصے نا فرض 50,000 رکھ لیں 50,000. اب یہ مت سمجھیں کہ خدا کو اندازہ نہیں ہوتا. خدا کو ہمارے ایک خیال کا پتا ہے. خیال پیسے دینے کی نظر ہونا بھی شاید خدا کو ہمارے خیالوں کا پتا ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے تو ایک بڑی رقم رکھ چھوڑی. لوگ سے کیا کنسرن تھا؟ وہ خدا کو دے رہا، مقدس پترس کو نہیں دے رہا. ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں باہر نہیں دیتے، کیوں دیتے ہیں؟ خدا نے. مقدس پترس کے پاس، رسولوں کے پاس وہ پیسہ لے لیا ہے. دیکھی ٹھہرایا ہے ایسی کہ جائیداد بیچنی تو سارے کا سارا پیسہ کیوں دینا ہے؟ خدا. لیکن جب پیسے دیکھنے ہیں تو ساتھ ہی بپتسمے کو بھی بھول گئے، یسوع کو بھی بھول گئے، تعلیم کو بھی بھول گئے، روحانی رفاقت کو بھی بھول گئے، روٹی توڑنے کو بھی بھول گئے. اب پیسہ ہے سامنے بھائی، پیسہ ہے. بڑے بڑے روحانی لوگوں کو دیکھا ہے روپے پیسے پہ وہ نہیں بڑھے، پیسے جو ہمارا
اور یہ انہوں نے یہاں پر ہنانیہ اور سفیرہ نے نہیں کیا ہے. ایک حصہ لے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک حصہ اپنے کو بخشو. مقدس پطرس نے کہا ہنانیہ شاباش بہت بڑی رقم لے کے آیا ہے. ایسے نہیں کہا مقدس پطرس نے. مقدس پطرس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے خدا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ خالص نہیں ہے، تو کہا پطرس نے کہا اے ہنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو تجھ سے جھوٹ بولے؟ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو کس سے جھوٹ بولے؟ تو میرے ساتھ نہیں جھوٹ بول رہا، تو مجھے پیسے نہیں دے رہا، تو جس کو پیسے دے رہا ہے اسی نے مجھے بتایا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو ساری کی ساری رقم جو ہے وہ لا کر نہیں دے رہا، کچھ اس میں سے تو نے رکھ چھوڑی ہے. کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی؟ جب تک تو اس کا مالک تھا، لیکن جب تو نے خدا کے لیے وہ دے دی تو پھر تیری نہیں، وہ کسی کی ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی ہے. اور تو نے انہوں نے ایسا نہیں پیغام رکھ چھوڑ. اور جب بھیجی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی. اب تو بھیج چڑیے تو تیرے اختیار سے نہیں ہے. تو کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھتا ہے؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. حالانکہ وہ بولنے والے کس کے ساتھ ہیں؟ مقدس پطرس کے. لیکن مقدس پطرس کہتے ہیں جو میرے قدموں میں ڈال رہے ہو وہ میرے قدموں میں نہیں، وہ خدا کے قدموں میں ڈال رہے ہو. جو کچھ دے رہے ہو وہ مجھے نہیں خدا کو دے رہے ہو. پھر تم نے خدا کے ساتھ کیوں جھوٹ بولا؟ تو نے آدمیوں کے ساتھ نہیں، تو نے ہمارے ساتھ نہیں، بلکہ کس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ خدا کے ساتھ تم نے جھوٹ بولا ہے. یہ باتیں سنتے ہی ہنانیہ گر پڑا اور اس کا دم اتنے مر گیا. وہ جاتا تھا نیک نامی موقع سے پیسوں سے، اور پیسوں سے بھی کمانا چاہتا تھا، لیکن پوری طرح نہیں. کرنیلیس کے بارے میں دیکھ لیں، وہ خدا کے حضور میں دیتا تھا، بہت ہلکی نذرانی دیتا تھا، دل سے دیتا تھا، خوشی کے ساتھ دیتا تھا. اور اس کے گھر میں غیر قوم کا تھا، اس کے گھر میں بھیجا تھا. ہاللیلویا. وہ سچے دل سے دے رہا تھا، غیر قوم تھا لیکن خدا کے لیے دے رہا تھا، تو خدا نے اپنی نجات اس کے گھر میں قائم کر دی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ریاضت بھی رکھتے ہیں، روایت بھی رکھتے ہیں، لیکن جہاں پر روپے پیسے کی بات آتی ہے وہاں پر ہم خدا کو دینے سے کتراتے ہیں. خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے بھی ہم اس طرح سے نہیں چل رہے ہوتے. یہاں پر میں آپ کو انتباہ کر رہا ہوں، آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، جیسے ہنانیہ نے کمٹمنٹ کی اور اس کمٹمنٹ پہ پورا نہ ہوگا تو خدا نے اسی وقت اس کی جان نکال دی. اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. پھر جوانوں نے کیا کیا؟ اٹھ کر اسے دفنایا اور باہر لے کر لے جا کر دفنا دیا. اور اس کے بعد بیوی سفیرہ پطرس نے اسے کہا مجھے بتا دو. مقدس پطرس تصدیق کر رہے ہیں اس سے، کہتے ہیں 10 صحیح دس ہے کہ تسی انہیں دی زمین بیچی 1 لاکھ روپے کی ایک مثال ہے، لاکھ روپے کہ 50,000 دی بیچی کہ جی اسی انہیں بیچی جنی ہنانیہ نے دسی سی. بیوی بھی اگوں اس گناہ میں شامل ہو گئی. روپے پیسے کا معاملہ ہے، روپے پیسے کا معاملہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نہ تو ہم روحانی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ ہی ہم خدا کے ساتھ اس کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ایماندار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس معیار پر جانے کی کوشش نہیں کر رہے. یہاں پر لکھا ہے قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی. پطرس نے اسے کہا مجھے بتا دو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ بیوی کو تصدیق کر دیں. اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو.
ابھی بھی شریف دیکھیں اس نے صرف کتنے لفظ بولے ہیں؟ 4. ہاں اتنے ہی کو. اگر وہ کہتے نہیں اتنے کو نہیں اتنے کو نہیں، 4 لفظ تھے تو کیا ہونا تھا؟ اب اس نے 4 الفاظ بولے ہیں، ہاں اتنے ہی کو 4 الفاظ بولے ہیں. مقدس پطرس نے کہا تم کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے تم نے ایکا کیا ہے؟ خدا کے روح کو تم دونوں آزما رہے ہو، اور پیچھے لالچ کس کا ہے؟ دھمک کا. دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے. وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا. نکل گیا اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا. 5-6 گھنٹے تک انہوں کو نہیں پتا کہ ایسی خبر کو چھوڑ جانا. وہ اپنے دل میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، خدا یہ ہم جائیداد بیچیں گے اور تجھے دیں گے کیونکہ ہم ایماندار ہیں. جب سارے ایماندار اپنی اولاد بیچ کر رسولوں کے قدمے میں لا رہے ہیں، اسے ہم نہ کہے کہ تسی ایڈیا میرو تو سارا کچھ بھی نہیں آتا. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر لیبل ہے ایماندار کا، لیکن اندر سے محبت کس کے ساتھ؟ دعوت کے ساتھ محبت ہے. میرے عزیزو، اگر آپ نے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو برائے مہربانی آج جو کر اپیل کرتا ہوں، جیسے مقدس پطرس کہتے ہیں نا کہ بس اے بھائیوں میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، اور یہی تمہاری معقول عبادت ہے. میں بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ کی مہربانی وقت کے لحاظ سے آپ کو استعمال ہونا چاہیے. آج سے شروع کر دیں، ریاضت شروع کر دیں. اگر آپ کی پڑوسن، آپ کا پڑوسی آپ سے اچھا نہیں کرتا نہ کر، آپ اس کے ساتھ اچھا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. بری عادتیں اور پڑوسیوں والی عادتیں جو بری ہیں وہ چھوڑنی ہیں، کیونکہ آپ یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں، بپتسمہ لے آئے. دعا نہیں کرتا آپ کے گھر میں کوئی، نہ کرے، آپ کریں، کیونکہ آپ نے بپتسمہ لیا ہے. جہاں نظریوں جو میرا کو بائبل اسٹڈی میں یہاں پر آئے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے بپتسمہ لیا ہے. تعلیم پائیں، روایت رکھیں، دعا کریں. بپتسمے کے بعد شاعربانی میں شریک ہوں. اور ایک اور بات، خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے نا لینے دینے، میں ان تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں جنہوں نے کمٹمنٹس کی ہے. خدا نے آپ کو موقع دیا ہے، ایک بار پھر سے خدا کے ساتھ کمٹڈ ہو جائیں. بپتسمے لا کے ڈنڈورا نہ پٹو. آپ کی زندگی سے پتا چلے کہ آپ نے بپتسمہ لیا ہوا. پھر بتاؤ، ہم دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں. جہاں پر خدا کو دینے کی بات آتی ہے نا، وہ پھر ایسی اپنی دولت کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں، دولت کو عزیز رکھتے ہیں. ہاں ہدایت کی دعوت نہیں بڑی ہدایت کی پادری صاحب دے نا، پادری صاحب تو بڑے امیر ہوئے ہیں کہ لینڈ لارڈ ہوئے ہیں. بھائی آپ پادری کو نہیں دے رہے. مقدس پطرس نے کہا تم نے آدمیوں سے نہیں، کس سے جھوٹ بولا ہے؟ خدا سے جھوٹ بولا ہے، خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے. اور جو کچھ دے رہے ہو مجھے نہیں دے رہے، تم خدا کو دے رہے ہو. ایماندار ہوتے ہوئے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب پادری دہی بڑی گل کر رہے ہیں، کیوں نہ کر؟ بائبل کی تعلیم، بائبل سے نہ نکلنا نہیں کر، کیوں نہیں؟
کیوں بات کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ پرانے احرام میں، نئے احرام میں تو لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچی ہیں. آپ کتنی جائیداد بیچی سے نہیں نا کلیجے مت پہ. لیکن میرے سے آپ نے بپتسمہ لیا، آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہنی چاہیے. ذات کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. اس سے آسان ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. یعنی اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرنا آسان ہے، دولت مند کا خدا کی داخل ہونا بڑا. یہ ان دولت مندوں کی بات ہے جس طرح کے حنانیہ اور سفیرہ کمٹمنٹ کی ہے. نہیں، کمٹمنٹ میں نہیں چل رہے. پہلی بات ہے کمٹمنٹ نہ کریں. جب کر لی پھر حنانیہ اور سفیرہ جیسا حال نہ ہو، بلکہ کرنی سے ایسا حال ہو، تبیتا جیسا حال ہو، لدیا جیسا حال ہو. اور بائبل مقدس میں زیادہ تر نظر آتا ہے، کرنیلیس کے علاوہ زیادہ تر اور کا ہی نظر آتا ہے. وہ خدا کو بہت پیار کرتے تھے. یسوع مسیح کی ہیلپ میں یسوع مسیح کو پیسے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ضرورت تھی. اور ایماندار عورتیں کیا کیا کرتی تھیں؟ بے پیسے سے ہیلپ کیا کرتی تھی. یہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری بعض اوقات روحانی ترقی میں رکاوٹ جو سب سے بڑی ہوتی ہے دولت ہوتی ہے. اور ساڑی کو نہ پیسہ ہے اسی خدا نے نہ دے. اور بھائی اس خدا نے دیا، اس خدا نے دیا. اگر شیطان نے نکالے تو پھر کوئی نہیں، پھر خدا نے نہ ہو. اور خدا نے دیا ہے کیا کرتے، خدا نے دیا ہے تو خدا کو دینے سے گریز نہ کرے. اور جو کمٹمنٹ دیا اس کمٹمنٹ پر پورا کرے. اور کمٹمنٹ میں آپ کو یہ بتا دوں، بڑی سخت بات کرنے لگا، 10واں حصہ آپ کا نہیں ہے، میرا بھی نہیں، یہ خدا کا ہے. برائے مہربانی سے نکلے. آپ یہ سوچیں، دیکھیں خدا آپ کو شیر دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں 2006 سے لے کر آج تک پتہ ہے آپ جتنی چیزیں کھاتے ہو اس پہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہو؟ پتہ ہے نہیں کتنا؟ کسی نے نہیں پتا. تم پریشان کر، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں گے. گورنمنٹ لے رہی ہے 17% آپ پے کرتے ہو. 100 روپے کی چیز اسی 117 روپے دے دیں گے. گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس پے کر رہے ہو؟ ہر ایک چیز پر 17% پے کر رہے ہو. کتنا پے کر رہے ہو؟ یہ صرف گورنمنٹ کو پے کر رہے ہو. بھائی آگے جو پرچون والا ہے انہیں بھی اپنا حصہ ہے. مطلب کم بیش 19 سے 20% ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں تکلیف کیوں؟ تو بھائی گورنمنٹ نہ مانگے تو گورنمنٹ نے گرام پھاڑ کے اندر دے دے. خدا نے ایک دن کا اور میرے کو دن دے دے. سبت کے دن میرے گھر میں آیا کرو. نہیں آئے. 6 دن کام کرتے ہیں، 7ویں دن میں کام بھی کرتے ہیں تو پوری پھر نہیں آئی. گورنمنٹ نے 2 دن چھٹیاں کروانی شروع کی. 2 دن چھٹیاں کرتے ہیں نا لوگ، دکانیں بند کرنی شروع کی تھیں گورنمنٹ کا. مطلب خدا تو گاڑی گورنمنٹ 17% تو جو ٹیکس بھی لے رہی ہے. گورنمنٹ 17% ٹیکس لے رہی ہے. جو چیز 1000 روپے کی آپ لے رہے ہیں وہ آپ لے رہے ہیں 1170 روپے کی. 170 روپے اتنے پے کر دیں. لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ڈیوڈ. ہم ایمانداروں کے سامنے یہ بہت بڑا، آپ یقین کریں میں اس لیے اس لالچ سے، خدا معاف کرے، اس لالچ سے نہیں کہ میرے پاس پیسہ بہت آئے گا. آپ کو پتا ہے آپ جتنا پے کرتے ہیں خدا کا فضل ہے 28 سے 30% وہ لوگوں کے لیے جاتا ہے جو دائیاں دیتے ہیں یا دائیوں سے بڑھ کر دیتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ آپ کا پادری اسی پہ جتنے بھی 8 10 15 20 50 جتنے لوگ بھی پے کریں گے
یا اکا دھوکا پے کرتے ہیں تو دہ یقیاں علیحدہ ہیں، ہدیے علیحدہ ہیں. ہم بعض اوقات اپنی دہ یقیوں کو لے کر ہی ہم اپنی دہ یقیوں میں ہی سارا کام بٹا رہے ہوتے ہیں. ہدیے بھی میں سے دے رہے ہوتے ہیں، نذرانی بھی خدا کے اسی میں سے دے رہے ہوتے ہیں، خراب بھی اسی میں سے دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، دہ یقین پیور یہ خدا کے لیے، اس کے علاوہ ہدیے نذرانے اس کے علاوہ ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، چرچ کے پاس یہ ٹیچنگ ہونی چاہیے. ہماری راہ میں رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ دولت. کبھی تو ہم دولت کا رونا روتے ہیں، پیسے وہ دینی اس کے بعد سب چندہ بنتے ہیں. کبھی ہمارے پاس بہت دولت ہوتی ہے اور ہم اس سے خواہش ہوتے ہیں اتنی دولت ہے ہم کیوں نہیں لوگ پتا چلتے ہیں. یہ نہ مانے بھائی، خدا کو پتا ہے ہمارے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. ذاتی دوستی سے باہر آئے، پھر دیکھے گا جن لوگوں نے